بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدیات، دیت کا بیان۔ میں اس سے پہلے بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس کے بدلے میں لازم ہوتا ہے، اور عرش اس مال کو کہتے ہیں جو طرف کے بدلے میں لازم ہوتا ہے۔ لیکن فقہا عرش کی جگہ دیت اور دیت کی جگہ عرش کا لفظ بولتے ہیں۔ فرق کرنا یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ یہاں نفس کے بدلے میں ہے یا طرف کے بدلے میں۔ اذا قتل رجل رجلا شبہ عمد، پہلی قسم جو ہے قتل عمد، اس کے بارے میں آپ نے جنایات میں پڑھا ہے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے اور قصاص۔ ہاں، اگر اولیاء مقتول معاف کر دیں اور دیت پر راضی ہو جائیں یا کسی متعینہ مال پر وہ مصالحت کر لیں تو یہ جائز ہے، لیکن اصلاً اس میں کیا ہے؟ گناہ اور قصاص۔ اس لیے دیت اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری قسم سے شروع کر رہے ہیں۔ اذا قتل رجل رجلا شبہ عمد، جب شبہ عمد کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، ایسی چیز سے مار دے جس سے عام طور پر مارا نہیں جاتا، غیر دھاردار چیز سے مارے۔ فعلی عاقلتہ دیۃ مغلظۃ وعلیہ کفارۃ، تو قاتل کے عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے اور قاتل پر کفارہ ہے۔ عاقلہ کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس زمانے میں بیت المال وغیرہ کا نظم نہیں ہے، اس وجہ سے عاقلہ قاتل کے آبائی رشتہ دار جو ہیں انہیں کہا جائے گا، جو اس کے آبائی قریبی رشتہ دار ہیں انہیں اس کا عاقلہ کہا جائے گا، اور وہ لوگ دیت ادا کریں گے، کیونکہ ان کی بنیاد پر آدمی کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور وہ ایسی جرات کرتا ہے کہ کسی کو قتل کر دے۔ لیکن ان رشتہ داروں کے ساتھ قاتل خود بھی دیت کی ادائیگی میں شریک ہوگا۔ کیسے ادا کریں گے اس کا بیان بعد میں آئے گا، کتنا کتنا کون دے گا۔ 3 سال میں دیں گے دیت، اور قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ ادائیگی دیت میں شریک ہوگا، بعد میں اس کا بیان آئے گا۔ بعض جگہوں پہ کچھ فرموں میں، کمپنیوں میں جو افراد رہتے ہیں ان کی یونین بنی ہوتی ہے کہ اگر کسی پر کوئی افتاد آئے تو سب مل کر کے اس کی بھرپائی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے کی کوئی یونین بنی ہے اور وہ اس میں شامل ہے تو یونین کے جو افراد ہیں وہی اس کے عاقلہ کہلائیں گے اور وہ دیت ادا کریں گے، ہے نا، اس میں یہ بھی شریک رہے گا۔ پہلے جن کو وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے، ایک طرح کے
لوگ ملازمین جو ہوتے تھے وہ ان لوگوں کو عاقلہ، ان لوگوں کو بھی عاقلہ کہا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کوئی سسٹم رہ نہیں گیا، بیت المال وغیرہ کا نظام، اس لیے اب وہ ساری صورتیں ختم ہیں۔ حکم یہی ہے کہ جو قاتل کے آبائی رشتے، قریبی رشتے دار ہیں، وہی اس کے عاقلہ ہیں۔ فعلی عاقلتہ، تو قاتل کے عاقلہ پر، یعنی اس کے قریبی آبائی رشتے دار پر دیت مغلظہ ہے۔ دیت مغلظہ کیا، اس کا بیان ابھی فوراً آ رہا ہے۔ اور قاتل پر کفارہ ہے، یعنی دیت کی ادائیگی میں وہ بھی شریک ہوگا اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا، غلام آزاد کرنا، فتحریر رقبہ، اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو پیہم مسلسل 2 ماہ کا روزہ رکھنا۔ ودیت شبہ العمدی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور شبہ عمد کی دیت مغلظہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک 100 من الابل، 100 اونٹ، 100 اونٹ تو سب میں ہے نا، دیت مغلظہ ہو کہ نہ ہو، دیت 100 اونٹ کی ہوتی ہے، لیکن اونٹوں میں صرف اونٹوں میں تغلیظ ہوتی ہے، حدیث شریف سے سختی، تغلیظ کا معنی سختی ہے نا۔ میتم من الابل، 100 اونٹ۔ اب سختی اس میں کیسے ہوگی؟ اگر دیت مغلظہ نہ ہو تو 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں 5 طرح کے، اور اگر اونٹ دے رہا ہے، شبہ عمد ہے، تغلیظ ہوتی ہے، تو 4 طرح کے 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں۔ 4 طرح کے کون کون، اس کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ میتم من الابل اربان، 4 طرح کے 100 اونٹ، 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض، یعنی وہ اونٹنی جو 1 سال کی ہو کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، یعنی اونٹنی دینا ہے 25 اونٹنی جو 1 سال کی ہو کر کے دوسرے سال میں پہنچ چکی ہو، یعنی 25 بنت مخاض، و 25 بنت لبون، 25 بنت لبون، یعنی وہ اونٹنی جو 2 سال کی ہو گئی ہو اور تیسرے سال میں پہنچ چکی ہو، 25 اس طرح کی اونٹنی دینی ہے۔ وہ 25 حقہ، اور 25 حقہ، یعنی وہ اونٹنی جو 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ وہ 25 جزا، اور 25 جزا، یعنی وہ اونٹنی جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ تو سب اونٹنی ہی ہے، اونٹ نہیں ہے، اونٹنی کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، ہے نا، اس لیے کہ وہ بچے دے گی، اس کو رکھے گا، دودھ بھی ملے گا۔ تو یہی تغلیظ ہے کہ 100 اونٹ 4 طرح کے دینے ہیں، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقہ اور 25 جزا۔ ولا يثبت التغلیظ الا فی الابل خاصہ، اور تغلیظ صرف اونٹوں میں ثابت ہوگی، تغلیظ صرف اونٹوں میں ثابت ہوگی نص کی بنیاد پر، اس کے علاوہ میں دوسروں کو اس پر قیاس کرتے ہوئے تغلیظ نہیں رکھیں گے، کیونکہ عقوبات میں، سزاؤں میں سختیاں یہ قیاس کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث شریف سے صرف اونٹوں میں تغلیظ ثابت ہے، اس لیے اگر دیت اونٹ کے ذریعے سے دے رہا ہے تو، اور قتل شبہ عمد ہے،
تو اس صورت میں 4 طرح کے اس طرح کے اونٹنیاں دینی ہوں گی. ٹھیک ہے. فَإِنْ قَضَى بِالدِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ، اور اگر اونٹ کے علاوہ سے دیت ادا کرے. میں کہیں بتایا تھا کہ 100 اونٹ 1000 دینار اور 10,000 درہم، ان تینوں میں سے کوئی ایک دے سکتا ہے نا. تو اگر اونٹ دے رہا ہے تو اس میں تغلیظ ہوگی، اس طریقے کا دینا ہوگا. فَإِنْ قَضَى بِالدِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ، اور اگر اونٹ کے سوا سے دیت کی ادائیگی کرے، لم تتغلظ، تو اس میں تغلیظ نہیں ہوگی، کیونکہ شارع سے رسول کریم سے صرف اونٹوں میں تغلیظ ثابت ہے. تو یہ تو شبہ عمد کا بیان ہوا. وفی قتل الخطأ، اور قتل خطا میں غلطی سے کسی نے کسی کو مار دیا، مار رہا تھا، شکار کو لگ گیا، اس کو مر گیا، تو اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں دیت دینی پڑتی ہے اور قاتل پر کفارہ ہوتا ہے، گناہ بھی ہے نا. البتہ یہ گناہ قتل کا گناہ نہیں ہے، بلکہ خطا میں جو گناہ ہوتا ہے وہ یہ کہ غور و فکر اور احتیاط کو ترک کیا ہے، اس کا گناہ وہ پاتا ہے. تو قتل خطا میں تجب بہ الدیہ، اس کی بنیاد پر بھی دیت واجب ہوتی ہے. کس پر؟ عاقلہ پر. عاقلہ کون ہے میں بتا چکا ہوں، اور عاقلہ کے ساتھ وہ قاتل بھی دیت کی ادائیگی میں شریک ہوگا. تجب بہ الدیۃ علی العاقلہ، قتل خطا کی وجہ سے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی. والکفارۃ علی القاتل، اور قاتل پر کیا ہوگا؟ کفارہ بھی ہوگا. کفارہ وہی ہے گردن آزاد کرنا، اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو مسلسل 2 ماہ کا روزہ رکھنا. والدیۃ فی الخطا، قتل خطا میں دیت، تغلیظ صرف شبہ عمد میں ہے، اور وہ بھی صرف اونٹ میں ہے نا، باقی میں تغلیظ نہیں ہے. والدیۃ فی الخطا، اور قتل خطا میں دیت 100 من الابل، اس میں بھی 100 اونٹ ہیں، لیکن جو سختی تھی شبہ عمد میں کہ 4 طرح کا دینا ہے، اور کون کون، وہ سختی نہیں ہے، بلکہ قتل خطا میں 5 طرح کے اونٹ دے گا. اس میں کچھ اونٹ بھی ہیں، سب اونٹنیاں ہی نہیں ہیں، اسی لیے آسانی ہو گئی ہے. وفی الخطأ والدیۃ فی الخطأ 100 من الابل اخماسا، 5 طرح کے 100 اونٹ. 20 بنت مخاض، 5 کم ہو گئی اونٹنیاں یہ ہے نا. 20 بنت مخاض میں وضاحت کر چکا ہوں، اور 20 ابن مخاض، یعنی 20 ایسے اونٹ جو 2 سال کے دوسرے سال میں پہنچ گئے، تو 40 ہو گئے جو دوسرے سال کا، ابھی چھوٹے ہی تو ہوں گے ہے نا. تو ابھی تک کیا تھا کہ 25 بنت مخاض دوسرے سال میں جو اونٹنی پہنچ چکی ہو ہے نا. اب 25 سے زیادہ جو ہوگا جو تیسرے میں پہنچ چکی ہو، اور یہاں 40 ہو گئے جو دوسرے سال میں پہنچ چکے ہو. تو کچھ آسانی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 6 مہینے کی بکری اور 2 سال کی بکری، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ 20 ابن مخاض اور 20 ابن مخاض، وہ اونٹ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. وہ 20 بنت لبون اور 20 بنت لبون، 20 حقہ اور 20 جزا. یہ 5 طرح کے اونٹ دینے ہوں گے اگر اونٹ کے ذریعے سے وہ قتل خطا کی دیت دے رہا ہے تو. اور اگر اونٹ کے ذریعے سے نہیں دے رہا ہے بلکہ سونا دے رہا ہے، ومن العین، اور سونے سے اگر وہ دیت کی ادائیگی کر رہا ہے، 1000 دینار. کتنا دینا ہوگا؟ 1000 دینار. ومن الورق، اور اگر چاندی سے وہ ادا کر رہا ہے دیت، 10,000 درہم. تو کتنا دینا ہوگا؟ 10,000 درہم. یہی 3 ہیں، اونٹ 100 دینار 1000 اور درہم 10,000. 3 طرح کے اموال ہیں جن سے دیت ادا کی جائے گی. یہ کہتے ہیں ولا یثبت الدیہ الا من هذه الانواع الثلاثہ، دیت نہیں دی جائے گی، دیت ثابت نہیں ہوگی مگر انہی 3 قسم کے مالوں سے.
تو دیت انہی چیزوں سے ادا کی جائے گی جن پر کوئی دلیل قائم ہے. یہ 3 ہیں، انہی سے دیت ادا کی جائے گی. ان کے علاوہ سے دیت ادا نہیں کی جائے گی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ انہی 3 قسم کے اموال سے دیت ادا کریں گے. وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا، منہا، ان 3 قسم کے اموال سے بھی دیت ادا کی جا سکتی ہے. ومن البقر مئۃ بقرۃ، اور گائے سے بھی 200 گائے. اگر گائے دے رہا ہے تو 200 گائے دیت میں دینی ہوگی. ومن الغنم، اور اگر بکریاں دے رہا ہے، الفا شاتن، تو 2000 بکریاں. ومن الحلل، اور اگر جوڑا دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، حلہ دے رہا ہے، مئۃ حلۃ، تو 200 جوڑے. کل حلۃ ثوبان، ہر کپڑا ہر حلہ 2 کپڑے کا، یعنی ازار اور قمیص. ازار اور قمیص. تو یہ ان کے نزدیک 3 تو پہلے تھے ہی، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، جوڑا بھی ہے. یعنی دیت کے اموال 6 طریقے کے ہیں. ان میں سے جس سے چاہے وہ دیت ادا کر سکتا ہے. مطابق قول امام کا ہے کہ 3 ہی طرح کے اموال ہیں جن سے دیت ادا کی جائے گی. اسی پر نص ہے، وہی حدیث سے ثابت ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب وہ پہلے جو دیت آ رہا تھا وہ سمجھ میں آ رہا ہے سب نا. اب یہ ساری پوری بحث پہلے ہی بتا دینا بہت مشکل تھا. ودیت المسلم والذمی سواء، ذمی جو بادشاہ اسلام سے پناہ لے کر کے دارالاسلام میں رہتا ہے، اس کے بھی خون کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری. اس لیے اگر کسی نے ذمی کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے جو وارثین ہیں انہیں دیت دیں گے. انہوں کو مقتول کے ورثہ جو ہیں ان لوگوں کو دیت دینا ہے. وہ دیت المسلم و ذمی سوا، مسلمان کی دیت اور ذمی کی دیت برابر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دیت کل ذی عہد فی عہدہ 1000 دینار، ہر عہد والے کی دیت اس کے عہد میں 1000 دینار ہے. تو مسلمان ہو یا غیر ذمی ہو، ہر ایک کی دیت یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وفی النفس الدیہ، اب یہ تفصیل بیان کریں گے کہ کس میں کتنی دیت ہے. وفی النفس، جان سے مار دینے میں، کسی کو غلطی سے مارا مر گیا تو پوری دیت دینی ہوگی، ہے نا. زخم کہیں بھی لگا ہو، اگر وہ اس کے زخم لگانے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے صحت یاب نہیں ہوا، زخم لگانے کے بعد صاحب فراش رہا اور مر گیا، تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاتھ میں زخم لگا ہے، سینے میں زخم لگا ہے، سر میں زخم لگا ہے، کہاں لگا ہے کوئی بحث نہیں. اس کے زخمی کرنے کی بنیاد پر وہ مر گیا، اس لیے نفس کی دیت دی جائے گی، پوری دیت. ہاں اگر وہ اس سے صحت یاب ہو گیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد طبعی موت مر گیا، تو اب ایسی صورت میں وہی عرش دیں گے اس عضو کی جو دیت ہوتی ہے. وہ فی النفس الدیہ، جان سے مار دینے میں پوری دیت ہے. وہ فی المارن الدیہ، پوری ناک کاٹ دیا تو بھی پوری دیت دینی ہے نا، مکمل دیت ہے. 100 اونٹ 1000 دینار 10,000 درہم، جو بھی دینا چاہے. اعضا جو ہیں، اعضا میں بعض وہ ہیں کہ ایک ہی عضو ہے، پورے جسم میں ایک ہی ہے، بعض وہ ہیں کہ 2 ہیں، بعض وہ ہیں کہ 4 ہیں، بعض وہ ہیں کہ 10 ہیں، بعض وہ ہیں کہ 10 سے بھی زیادہ ہیں دانت، ہے نا. تو اب اس وجہ سے فرق ہوگا. ناک ایک ہی ہے نا کہ 2 ناک کسی کے ہے.
اس لیے اگر پوری ناک کاٹ دیا تو پوری دیت دینی ہوگی، کیونکہ ایک عضو کی منفعت پورے طور پہ اس نے ختم کر دی۔ وفی المارن الدیہ وفی اللسان الدیہ، اگر زبان پوری کاٹ دی پوری دیت دینی ہوگی۔ وفی الذکر الدیہ، عضو تناسل میں پوری دیت ہے۔ وفی العقل، اور عقل میں سر میں مارا، پاگل ہو گیا، دماغ ختم ہو گیا، اور عقل میں اذا ضرب راسہ، جبکہ اس کے سر پہ مارا، فذهب عقلہ، اور اس کا عقل، اس کا ذہن ختم ہو گیا، تو پوری دیت دینی ہوگی۔ یہ سب ایک ہی ایک ہے۔ وفی اللحیۃ، اور داڑھی میں اذا حلقت فلم تنبت الدیۃ، جب اس کی داڑھی کو موٹ دیا ہے نا، اور پھر وہ داڑھی نہیں اگی، تو داڑھی ایک ہی ہے نا، داڑھی کو موٹ دیا اور پھر داڑھی نہیں اگی تو پوری دیت دینی ہوگی۔ وفی شعر الراس، سر کے بال کو موٹ دیا اور پھر وہ نہیں ہوگا بال، تو الدیہ، پوری دیت دینی پڑے گی۔ یہ اعضاء وہ ہیں کہ کیا نام ہے، جسم میں ایک ہی ایک ہیں، اگر جنایت کی وجہ سے حسن صوری یا منفعت عضو فوت ہو جائے تو پوری دیت نفس لازم ہے۔ ان صورتوں میں بال نہیں ہے، گنجا ہو جائے گا نا، تو حسن صوری، ایسے ہی داڑھی نہیں ہے تو حسن صوری، یہ چیز کیا نام ہے، فوت ہو جا رہی ہے، پوری دیت دینی پڑے گی۔ وفی الحاجبین، اور ابرو میں، ابرو کتنے؟ 2 ہیں، اس لیے اگر دونوں کو تراش دیا، موٹ دیا اور نہیں اگے تو پوری دیت ہے، اور ایک کو موڑا ہے نہیں ہوگا، یا دونوں کو موڑا تھا، ایک اگ گیا ایک نہیں ہوگا، تو آدھی ہے نا۔ وفی الحاجبین الدیہ، اور دونوں ابرو میں پوری دیت ہے۔ وفی العینین، آنکھ 2 ہے، دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے۔ وفی الیدین، دونوں ہاتھ میں پوری دیت ہے۔ وفی الرجلین، اور دونوں پیر میں پوری دیت ہے۔ یہ اب 2 کا بیان ہے کہ جسم میں جو 2 ہیں۔ وفی الاذنین، اور دونوں کان میں پوری دیت ہے۔ وفی الشفتین، دونوں ہونٹ میں پوری دیت ہے۔ وفی الانثیین، اور دونوں خصیتین میں پوری دیت ہے۔ وفی ثدی المرأۃ، اور عورت کے دونوں پستان میں پوری دیت ہے۔ یہ 2 ہیں، اگر دونوں کو ختم کر دیا، اس سے اس کی منفعت یا حسن صوری باطل ہوئی تو پوری دیت دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ وفی کل واحد من هذه الاشیاء، اب ہر ایک کو پھر سے پلٹائیں گے نہیں، اور ان چیزوں میں سے ہر ایک میں، ایک ہاتھ، ایک پیر، ایک کان، ایک آنکھ، ایک ابرو، ایک پستان، انثیین میں سے ایک کو اگر اس نے ضائع کر دیا، نصف دیا، تو کیا دینا ہوگا؟ آدھی دیت دینی ہوگی۔ وفی اشفار العینین، اور دونوں آنکھوں کی پلکوں میں، پلکیں کتنی ہیں؟ ارے پلک 2 ہے، یہ ایک آنکھ میں 2 ہے، اوپر نیچے ہے نا۔ دونوں آنکھوں کی پلکوں میں، اسی لیے جمع استعمال کر رہے ہیں، یہ دونوں آنکھوں کی پلکوں میں، یعنی دونوں آنکھوں کی پلکوں کو ضائع کر دیا تو پوری دیت ہے۔ وفی احدہما، اور اگر ایک کو ضائع کیا، ربع دیا ہے نا، تو دیت کی چوتھائی ہے نا، کیونکہ 4 ہیں، ایک کو ضائع کرے گا تو چوتھائی دینا ہوگا۔ وفی احدہما ربع دیا، اور ایک کو اگر اس نے تلف کیا ہے تو دیت کا چوتھائی حصہ دینا ہوگا۔ وفی کل اصبع من اصابع الیدین،
دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی میں، والرجلین اور دونوں پیر کی انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی میں، اشرد دیا، دیت کا 10واں حصہ ہے، 10 ہے نا، تو ایک انگلی اگر کاٹ دیا، تلف کر دیا تو دیت کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ والاصابع کلھا سواء، یہ نہیں کہ یہ تو انگلی سب سے بڑی ہے، یہ انگلی سب سے چھوٹی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، چاہے یہ انگلی چھوٹی انگلی تلف کرے یا بیچ والی انگلی تلف کرے، جو بھی انگلی تلف کرے گا دیت کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ انگلیاں جو ہیں، ان انگلیوں میں بعض انگلیوں میں 3 پور ہوتا ہے نا، جیسے یہ ہے اس میں 3 پور ہے، لیکن اس میں 2 ہی ہے نا۔ تو والاصابع کلھا سواء، اور انگلیاں سب کے سب برابر ہیں، وفی کل اصبع فیھا 3 مفاصل، اور ہر وہ انگلی جس میں 3 جوڑ ہیں۔ اب اگر ایک جوڑ کو کاٹا ہے ففی احدہما ثلث دیت الاصبع، تو ایک انگلی کی دیت کا تہائی ہوگا، ہے نا، ایک کاٹا، 2 کاٹ دیا تو 2 تہائی، پوری انگلی کاٹ دیا تو پورا، ہے نا، یعنی 10واں حصہ دینا ہوگا، یعنی دیکھا جائے گا کہ کتنا کاٹا اسی کے حساب سے، اور جس میں 2 ہی ہے، ایک کو کاٹا تو 5 اونٹ دینا ہوگا، پورا کاٹ دیا تو 10 اونٹ دینا ہوگا۔ ففی احدہما، تو جس میں جن انگلیوں میں 3 جوڑ ہیں، ففی احدہا، تو ایک جوڑ میں دیت، انگلی کی دیت کا 1/3 ہے، وما فیھا مفصلان، اور جس میں 2 جوڑ ہیں، ففی احدہما نصف دیت الاصبع، تو ایک کے کاٹنے میں انگلی کی دیت کا آدھا ہے۔ دانت تو 10 سے بھی زیادہ ہے نا، وفی کل سن، اور ہر دانت میں 5 من الابل، 5 اونٹ، اس میں یہ نہیں ہے کہ عشر ہے کہ وہ ہے، نہیں، بس حدیث سے یہی ثابت ہے، ہر دانت میں 5 اونٹ، والاسنان والاضراس کلھا سواء، داڑھ کے دانت، سامنے کے دانت، سب کے سب اس میں برابر ہیں، یہ نہیں کہ یہ تو چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ داڑھ ہے، یہ فلاں ہے نا، سب دانت برابر ہیں۔ والاسنان والاضراس کلھا سواء، اور دانت اور داڑھ یہ سب کے سب اس سلسلے میں برابر ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بھی دانت توڑا ہے تو اس صورت میں 5 اونٹ ایک دانت کے عوض دینے ہوں گے، اور اگر سب توڑ دیا تو پوری دیت، ہے نا، اگر چند توڑے ہیں تو 5، اور ایک توڑا ہے تو 5 دینا ہوگا، سب توڑ دیا تو پوری ایک دیت دینی ہوگی۔ یہاں سے پھر آگے سے تھوڑا سا تفصیلی ہے بحث، اور بات بدل رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھائیں گے، اتنا آج دیکھ لیں۔